ناظرین کرامین، شہد اور ان مکھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل نازل فرمائی، جس کا ترجمہ اور ہمارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ دوستوں، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ نحل ہے، اور اس سورہ میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا ہے، جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اور ان مکھیوں کی چند خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معین مرزا ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے، گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ ساتھ نظم و مملکت چلا رہا ہو، جس میں کوئی خلل اور فساد نہیں ہوتا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں، اور اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں۔ ان کا یاسوب یعنی مکھیوں کا بادشاہ ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگا کر کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی دیتی ہیں کہ سب کی شکل بالکل یکساں ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے، گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہو۔ کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں تو کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں تو کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں، اور مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگل اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی۔ بلا تکلیف اور کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، یعنی کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ دوستوں، مختلف موسموں میں مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں، پہاڑوں، گھروں، دیواروں یا سوراخوں میں بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ دوستوں، اب باری آتی ہے ان مکھیوں کی جو نافرمان اور باغی ہوتی ہیں، یعنی کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ ان کو مناسب سزائیں دیتا ہے، یہاں تک کہ کچھ مکھیوں کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے، بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے، اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔